تو وہ ایک صاحب ہیں، وہ اسسٹنٹ پروفیسر 19ویں گریڈ کے ہمارے کولیگ ہیں، اور کہنے لگے کہ یار ہمارا تو سارا پانی جو ہے پنجاب پی گیا، کھا گیا۔ میں نے کہا پچھلے 30 سالوں سے دریائے سندھ پر بنے ہوئے ہر بیراج پر آپ کے صوبے اریگیشن کا ایک 17ویں گریڈ کا ایکسین جو ہے وہ وہاں مانیٹرنگ کرتا ہے۔ میں نے کہا 30 سال میں 1 ملی میٹر پانی بھی کسی بھی صوبے کا چوری ہوا ہو تو آپ کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے، میں 1 لاکھ روپے آپ کو انعام دوں گا۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر سب سے زیادہ جن چیزوں پر محنت فرمائی ہے ان میں سب سے پہلی اور اولین چیز وہ توحید ہے، عقیدہ توحید۔ ایک ذات باری تعالی کا وجود اپنی صفت اور اپنی تمام کی تمام ذات کے ساتھ اس کائنات کے سارے نظام کو چلانے والی ذات، ہماری خالق و مالک ذات صرف ایک ذات ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ تو سب سے زیادہ محنت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کس پر کی؟ عقیدہ توحید پر۔ عقیدہ توحید کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر سب سے زیادہ محنت کی ہے، یعنی جو بھی چیزیں ہیں ان میں سر فہرست جو چیز ہے، سر فہرست کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں سے اس چیز کو کھرچ کھرچ کے نکالا۔ کس طرح نکالا؟ کھرچ کے نکالا۔ وہ چیز ہے عصبیت، قومیت۔ قومیت کی عصبیت کا ناسور۔ عصبیت کسے کہتے ہیں؟ 4 چیزوں کی بنیاد پر: نسل، رنگ، زبان یا وطن۔ ان 4 چیزوں کی بنیاد پر عصبیت آتی ہے انسان کے دل میں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ محنت کی ہے کہ میرے صحابہ، میری امت کے دلوں سے یہ چیز نکل جائے، وہ تھی عصبیت۔ کبھی یہ عصبیت نسل کی بنیاد پر ہوتی ہے، جیسے فرعون مصر جو تھے، مصر کے جو فرعون، ان کی جو نسل تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم سورج کے اوتار ہیں۔ کیا ہیں؟ کہ ہم سورج ہمارا دیوتا ہے۔ ان کا جو دیوتا تھا وہ سورج تھا، سورج کو کی پوجا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اس کے اوتار ہیں، یعنی زمین پر اس کی شبیہ ہیں یا زمین پر اس کے نائب ہیں۔ جیسے ایرانی نسل تھی، سلطنت تھی، پرشین امپائر کے دور میں وہ کہتے تھے کہ خدا ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ہماری نسل کے خون میں کیا دوڑتا ہے؟ خدا دوڑتا ہے۔ ہٹلر نے نازیوں کو یہ باور کرایا کہ روئے زمین پر تم سے بہتر نسل نہیں ہے، جرمن نازیوں کو۔ تو یہ عصبیت مختلف رنگوں میں ہوتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود بابرکت اس دنیا میں آیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عقیدہ توحید کے بعد جو سب سے زیادہ رد فرمایا، دین نے عملی طور پر، زبانی طور پر اس کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا، بلکہ جڑوں سے اس کو کاٹ دیا۔ ہندوؤں کے یہاں 4
اپنے مذہب کے اندر 4 گروہ ہیں. سب سے اہم ترین اور بڑا جو گروہ ہے وہ برہمن ہوتا ہے، جس کا کام عبادت کرنا، مندروں کی جو ہے وہ کرنا، مندروں کو بنانا، مندروں کی پوجا کرنا اور مندروں کی حفاظت کرنا. اس کے بعد چھتری ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے لڑنا، جنگیں کرنا. پھر ہوتے ہیں ویش، ان کا کام ہوتا ہے تجارت کرنا، زراعت کرنا. اور سب سے نچلے درجے کے ہوتے ہیں شودر، ان کا کام ہوتا ہے خدمت کرنا. یہ جو شودر ہے یہ کبھی بھی مندر میں نہیں آ سکتا، براہمنوں کے مندر میں نہیں آ سکتا. ان کے مندر وغیرہ سب الگ ہوتے ہیں. قربان جاؤں اللہ کے نبی کی امت پر کہ مسجد کے اندر جو سب سے پہلے صف میں آ گیا وہی مسجد کی پہلی صف کا حقدار. اس کے بعد بادشاہ بھی اگر آئے تو پیچھے بیٹھے. یہ پیغمبر کے دین کی خوبصورتی کہ اسلام نے، دین نے جمع فرما دیا ایک غلام کو ایک آقا کے برابر میں. چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ بازار ہو، کوئی زندگی کا محکمہ ہو، کوئی زندگی کا شعبہ ہو، اللہ کے دین نے دونوں کو برابر کر دیا. قرآن مجید میں حضرت ابو بکر کا ذکر نہیں ہے، عمر فاروق کا ذکر نہیں ہے، عثمان غنی کا ذکر نہیں ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام کا ذکر ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فلما قضى زید منہا وطرا زوجناکہا. حضرت زید کون تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام بھی تھے اور منہ بولے بیٹے بھی تھے. چنانچہ منہ بولے بیٹے کے احکام سورۃ الاحزاب میں نازل ہوئے کہ یہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے بہرحال ٹھیک ہے، کوئی محبت میں کہہ دے، لیکن یہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے. وہ ایک لمبی تفصیل ہے. انہی کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کے؟ حضرت زید کے بیٹے. توجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں ایک لشکر تیار فرمایا. مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے اس لشکر کا امیر کس کو بنایا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر اس وقت ان کی کتنی تھی؟ 17 سال، بعض روایات کے مطابق 18 سال. اور لشکر کا امیر اسامہ بن زید ہے. اور لشکر میں کون کون شامل ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن الجراح. چوٹی کے صحابہ، عشرہ مبشرہ کے جو صحابہ، اللہ کے نبی نے کہا یہ غلام کا بیٹا تمہارا امیر ہے، یہی لشکر لے کر جائے گا. چنانچہ لشکر رک گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنڈیشن اور صحت بہت خراب تھی تو لشکر کچھ عرصے کے لیے رک گیا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو بعض صحابہ، اب وہ لشکر موجود ہے، اس کو روانہ کرنا ہے، تو بعض صحابہ نے حضرت ابوبکر کو کہا کہ اسامہ بن زید کو اب آپ ہٹا دیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، ابھی تو سب زندہ تھے، آپ کسی اور کو امیر فرما دیں. حضرت ابوبکر نے فرمایا تمہیں یہ بات کہتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ جس لشکر کے امیر محمد الرسول اللہ طے کر کے گیا ہوں، ابو بکر اس کو ہٹا دے. کس کے بیٹے؟ غلام کے بیٹے. پیغمبر نے اپنی امت سے اس عصبیت کو کھرچ کھرچ کے نکالا، جڑ سے ہلا دیا. یہاں تک کہ آخری خطبے میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان ربکم واحد یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، وان اباکم آدم، اور تمہارا باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، وآدم من تراب، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور تمہارے نزدیک سب سے بلند و برتر وہ ہے جو تقوی رکھتا ہو. وَلَيْسَ
لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر فضیلت صرف اور صرف تقوی کی وجہ سے۔ آج امت مسلمہ کا یہ جو حال ہے، اور خصوصاً میری اس قوم کا، میرے اس وطن کا جو حال ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ عصبیت بھی ہے۔ دیکھو، محبت اور عصبیت میں فرق ہے، محبت میں اور عصبیت میں فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان اطہر اور اپنی زبان عربی زبان سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ تو یہ زبان کی محبت کا ہونا یہ کوئی بری بات نہیں، اپنے وطن کی محبت کا ہونا کوئی بات نہیں، بلکہ 2 جمعے پہلے میں نے باقاعدہ اس پر پورا بیان کیا کہ وطن کی محبت اور نعمت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح اپنی قوم کی محبت یا زبان کی محبت کا ہونا یہ انسانی جذبات کے عین تقاضوں کے مطابق ہے۔ عصبیت الگ چیز ہے۔ بالکل یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کیا، یا رسول اللہ عصبیت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتعینا، عصبیت یہ ہے کہ انتعینا قومک علی الظلم، کہ تو اپنی قوم کی مدد کرے ظلم کے اوپر، یہ عصبیت ہے کہ چونکہ میرا بندہ ہے، چونکہ میری زبان کا ہے، چونکہ میری نسل کا ہے، چونکہ میرے وطن کا ہے، غلط کرے صحیح کرے میں نے اس کا ساتھ دینا۔ ان تعین قومک علی الظلم، اللہ کے نبی قربان جاؤں اللہ کے نبی کے ایک ایک حرف پر کہ ہر چیز واضح طور پہ بتلا کے چلے۔ جن مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا، کیا فرمایا؟ غصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن مواقع پر رنجیدہ ہو گئے اور غصہ ہو گئے، ان مواقع میں 2-4 مقامات ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابیوں میں سے کسی نے عصبیت کی کوئی بات کی۔ ایک موقع پر کسی نے کوئی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا، چہرہ مبارک پر جلال آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی العصبیہ فلیس منا، جس نے عصبیت کی طرف بلایا، جس نے اپنی قوم کو بہتر سمجھ کر دوسری قوم کو گندا کہا، برا کہا، فلیس منا، وہ مجھ میں سے نہیں۔ ومن قال علی العصبیہ فلیس منا، جس نے عصبیت کی بات کو پھیلایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ومن مات علی العصبیہ، جس نے عصبیت یعنی اپنی قوم کو اچھا برتر سمجھ کر دوسری اقوام کی تذلیل کرنا، یہ پنجابی تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ سندھی تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ بلوچی تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ عربی تو ہوتے ہی ایسے ہیں، فلیس منا، جو شخص اس حالت میں مر گیا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان قوم میں سے نہیں۔ مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ جو گناہ ایسے ہیں کہ جن پر شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے لوگ محروم ہو جائیں، ان میں سے ایک یہ بھی گناہ ہے کہ شاید جو لوگ عصبیت کی پیداوار یا عصبیت کو فروغ دیں گے، امکان اس بات کا ہے کہ اللہ کے نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائے۔ کہ میں تو ان کو امت بنا کر گیا تھا، میں تو ان کو ایک بنا کر گیا تھا، جو قرآن میرے اوپر نازل ہوا وہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تم کو کنبوں میں تقسیم کر دیا، وقبائل، قبائل کے اندر اس لیے تقسیم کیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تمہاری ایک شناخت ہو سکے۔ ان اکرمکم، آگے فوراً کہہ دیا، لیکن تمہیں یہ تمہارے اندر عزت کا معیار نہیں ہے، یہ تمہارے اندر برتری کا معیار نہیں ہے۔ ان اکرمکم، برتری کا معیار یہ ہے، عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے نزدیک تقوی والا ہوگا۔ بلال غلام ہو کر تقوی والا ہوگا، ابو جہل قریش بنو ہاشم میں اور پیغمبر کی نسل سے تعلق رکھنے کے باوجود
جہنم کا شکار ہے بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی بات مان کر جو ہے جنت کے حقدار۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جو گناہ غیر محسوس طریقے سے ہم اس گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا کردار جملوں کا بھی ہے، جملوں کا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو جملے ہوتے ہیں نا، معاشرے کے اندر جملے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے، سالہ سال کی محنت ہوتی ہے۔ کس کی محنت ہوتی ہے؟ صدیوں کی محنت ہوتی ہے۔ اور یہ جملے جو ہوتے ہیں یہ انسانی قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ورلڈ وار 1 جو ہوئی ہے نا، وہ ایک جملے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تفصیل لمبی ہے، ایسی بلا وجہ میں تاریخ میں جانے کا فائدہ نہیں۔ یہ بعض جملے ہمارے یہاں مشہور ہو گئے، فلاں قوم تو ایسی ہے، فلاں قوم تو ایسی ہے۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ بول دیتے ہیں، ایک عام بات ہے۔ ان جملوں کے پیچھے محنت ہے۔ یہ جملے ہمارے درمیان پیدا کرنے میں ایک محنت ہے، سال ہا سال کی محنت ہے۔ اور پیغمبر ہمیں ایک امت بنا کر گئے، پیغمبر ہمیں بھائی بھائی بنا کر گئے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی ساری محنت بھائی چارے کی محنت، پیغمبر کی ساری محنت یہ کہ میری امت ایک ہو جائے۔ پیغمبر کے دین کی ساری عبادتیں اجتماعی عبادتیں، نماز اجتماعی عبادت، روزہ اجتماعی عبادت، حج اجتماعی عبادت، کہ میری امت جمع ہو، میری امت جمع ہو، میری امت جمع ہو۔ آپ بتاؤ اسی حالت کے اندر ہم اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوں، کسی کے دل میں کسی قوم کی نفرت، کسی کے دل میں کسی قوم کی نفرت، اللہ کے نبی کی شفاعت کیسے ہم حقدار ٹھہرے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے دلوں سے اس عصبیت کو نکالو۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، محبت الگ چیز ہے، عصبیت الگ چیز ہے۔ عصبیت یہ کہ اپنی قوم کو برتر سمجھ کر دوسروں کی نفرت کا اظہار کرنا۔ میں جس ادارے میں پڑھاتا ہوں صبح کو، تو وہاں جو ہے وہ 10-11 بجے ٹی بریک ہوتی ہے، تو سارے پروفیسرز وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو 2-3 دن پہلے کی بات ہے، تو ایک صاحب، باتیں چلتی ہیں ظاہر ہے، کبھی سیاست پر کبھی کس پر، تو آدمی کو چاہیے کہ بحث سے بچے، لیکن کوئی ایسی چیز سامنے آئے جو بالکل خلاف واقع اور آپ اس کو جانتے ہوں، تو اس پر جو ہے اطلاع کرنا بھی ضروری۔ اور میں آپ کو ایک اور اس سے پہلے ایک بات بتاؤں، جہالت اتنی بری چیز نہیں ہے، جہالت اتنی بری چیز نہیں، پڑھی لکھی جہالت زیادہ بری چیز ہے۔ یہ جو ہمارا کباڑا ہوا ہے نا، یہ پڑھے لکھے جاہلوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ جہالت اتنی بری چیز نہیں ہے، جاہل تو جاہل ہے، پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو۔ جو پڑھا لکھا جاہل ہے، جو شعور رکھتا ہے اور اپنے شعور کا اظہار کرتا ہے، وہ زیادہ بڑا مجرم ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے ہر چیز کھلی ہوئی ہے، وہ تھوڑا سا اگر کوشش کرے تو سچ تک پہنچ جائے۔ تو ایک صاحب ہیں، وہ اسسٹنٹ پروفیسر 19ویں گریڈ کے ہمارے کولیگ ہیں، تو انہیں کہنے لگے کہ یار ہمارا تو سارا پانی جو ہے پنجاب پی گیا، کھا گیا، کیا کر گیا؟ تو کچھ دیر وہ بولتے رہے، عصبیت کی بات ہے، میں خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ کا کوئی اریگیشن میں، محکمہ سندھ کا جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں کوئی جاننے والا ہے آپ کا؟ کہنے لگا ہے تو نہیں لیکن نکل آئے گا۔ میں نے کہا آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا لیکن آپ تحقیق کریں گے انشاءاللہ بات نکل آئے گی اور جھوٹ نہیں۔ میں نے کہا پچھلے 30 سالوں سے، کتنے 30 سالوں سے دریائے سندھ پر بنے ہوئے ہر بیراج، ہر ڈیم
پر آپ کے صوبے اریگیشن کا ایک 17ویں گریڈ کا ایکسین جو ہے وہ وہاں مانیٹرنگ کرتا ہے. ہر بیراج پر، ہر ڈیم پر پاکستان کے جو دریا سندھ پر بنا ہوا ہے، سمجھ رہے بات؟ آپ کے صوبے اریگیشن کا 30 سال سے 17ویں یا 18ویں گریڈ کا ایکسین بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے کہا 30 سال ہو گئے، کوئی ایک شکایت آئی ہے؟ کوئی مجھے ریکارڈ سے نکلوا کے دکھا دیں 30 سال میں 1 ملی میٹر پانی بھی کسی بھی صوبے کا چوری ہوا ہو، کسی بھی صوبے کا. سندھ نہیں، بلوچستان نہیں، کے پی کے نہیں، کسی بھی صوبے کا 1 ملی میٹر پانی اگر چوری ہوا ہو تو آپ کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے، میں 1 لاکھ روپے آپ کو انعام دوں گا. کتنے؟ 1 لاکھ روپے. یہ سارے پروفیسر حضرات بیٹھے، میں آپ کو 1 لاکھ روپے انعام دوں گا اگر آپ کے صوبے کا جو مانیٹرنگ ہر صوبے ہر بیراج پر، یہ دنیا کی تاریخ کا انوکھا واقعہ کہ مانیٹرنگ ہوتی ہے باقاعدہ. اور پاکستان میں جو تقسیم، پانی کی تقسیم کا جو نظام ہے وہ دنیا کے سب سے بہترین نظاموں میں سے. آپ کو اپنے ملک کے مطابق صرف نیگیٹو چیزیں بتائی جاتی ہیں، اچھی چیزیں آپ کو اپنے ملک کے مطابق کوئی نہیں بتاتا، کوئی بتائے گا بھی نہیں. آپ سمجھ رہے بات؟ میں نے کہا 1 ہفتے کا ٹائم ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ آپ کے یہ سندھ سیکٹریٹ میں جا کر آپ بھی چلے جائیں، کسی ایک ایکسین کی رپورٹ دکھا دیں کہ کسی بھی صوبے کا 1 ملی میٹر پانی بھی اگر چوری ہوا ہو پاکستان میں 30 سالوں میں 1 لاکھ روپے آپ کو انعام دوں گا. 4 دن گزر چکے ہیں. اب یہ جو جملہ بولا گیا، اس جملے کے پیچھے ایک ہسٹری ہے کہ بلوچ تو ہم سے علیحدگی چاہتے ہیں. کوئی بلوچ علیحدگی نہیں چاہتے، محب وطن ہے. پوری پاکستانی قوم محب وطن ہے، کوئی غدار نہیں. پوری پاکستانی قوم وطن سے محبت کرتی ہے. اچھے برے افراد ہر جگہ ہوتے ہیں، بعض لوگ استعمال ہو جاتے ہیں صحیح بنیادوں پر، غلط بنیادوں پر. چیزیں حقیقت بھی ہوتی ہیں، لیکن عصبیت جہاں پر آئے، دلوں کے اندر کسی قوم کی نفرت پیدا ہو، اس کی رذالت پیدا ہو. اللہ کے نبی فرما رہے من مات فلیس منا، جو مر گیا اس قوم اس کیفیت پر وہ ہم میں سے نہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم ایک افریت کا شکار ہیں، ایک برائی کا شکار ہیں، ایک بیماری کا شکار ہیں. یہ وہ بیماری ہے کہ جس بیماری کو اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ محنت سے اپنی امت سے نکالا ہے. اس بیماری کو اپنے دلوں کو ٹٹول کے کھرچ کے نکال دو، اور صرف یہ کوشش کرو کہ یا اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرما، ہم سب کو اپنی افضلیت کے اعتبار سے تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.